ساتھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، عرض کی کہ یہ میرا لڑکا ہے تو میں نے اس کو ایک غلام ہبہ کیا ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، تو آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور بھی تیرے بیٹے ہیں؟ اور بھی ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں اور بھی ہیں، اور میں ہر ایک کو ایک ایک غلام دیا ہے، ہر ایک کو ایک ایک غلام دیا ہے یا اس اکیلے کو یہ غلام دیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی اس اکیلے کو ہی میں نے غلام دیا ہے، دوسروں کو تو نہیں دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جور و ظلم ہے، جور و ظلم ہے، تو جور و ظلم پہ میں گواہ نہیں بنتا، میں گواہ نہیں بنتا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے واپس، اور غلام اس لڑکے سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا۔ آپ نے فرمایا اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ ادھر لفظ عدل و انصاف کا ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں کتاب الہبہ کے اندر حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری، ہبے عطیے تحفے کے اندر برابری، لڑکی کو لڑکے کے برابر تحفہ دینا ہے، ہبہ برابر دینا ہے، تو زندگی میں اگر دے گا تو برابر، اور فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لذا کریں گے سلاسل۔ کہتے ہیں کہ میرے چچا کی اولاد نہیں ہے، انہوں نے ایک بیٹی لے کے پالی ہوئی ہے اور مجھے بھی اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنی ساری جائیداد مرضی سے میرے نام کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر رہ رہا ہوں، ان کے سگے بھائیوں کی اور اولاد بھی ہے، کیا میرے نام ساری جائیداد لگوائی جا سکتی ہے؟ یہ تو پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، غیر وارث کو وصیت کر سکتا ہے۔ تو یہ لڑکا اور لڑکی جو لئے پالک ہیں وارث تو نہیں، غیر وارث ہی ہے نا، اسی لیے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو وصیت ان کے حق میں کر سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ، چوتھا کر لے، چوتھے سے کم کر لے، زیادہ سے زیادہ تیسرا، تو باقی جو ترکہ ہے وہ اس کے جو وارث ہیں، بھائی کی اولاد ہے یا بھائی ہیں، بہنیں ہیں یا بیوی ہے، وہ ان کو ملے گی، ساری ان دونوں کو نہیں دے سکتا، دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ اگر بہنیں اپنی مرضی سے وراثت میں سے اپنا حصہ چھوڑنا چاہیں تو کیا یہ جائز ہے، اور کیا اس میں ان بہنوں کے خامد کی مرضی بھی شامل ہونا ضروری ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ یہ مسئلہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، بہنوں کے متعلق ہی سوال کر رہے ہیں، لڑکیوں کہ وہ اپنی مرضی سے حصہ چھوڑ سکتی ہیں۔ بھائی کے متعلق بھی کسی نے سوال کیا ہے کہ بھائی بھی اپنی مرضی سے حصہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں جی، کبھی سنا ہے؟ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے کہ بھائی یہ دینا چاہتے ہی نہیں، بلکہ ان کا حق بھی غصب کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ بہنیں اگر کہیں گی کہ ہم خوش ہیں، راضی ہیں، تو اوپر اوپر سے کہہ رہی ہیں، دل سے نہیں وہ کہہ رہی، معاشرے کا دباؤ ہے، اس دباؤ کے تحت وہ یہ کہہ رہی کہ ہم نے تو اس گھر میں آنا ہے، تو پھر کیسے گھر میں آئیں گی؟ اگر حصہ لے لیا، یہ رضامندی ہے، یہ دل والی بات نہیں۔ دل والی بات اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ان کو حصہ دے دو جو ان کا بنتا ہے کتاب و حکمت قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اپنی مرضی سے وہ بعد میں بھی دے سکتی ہے، سال بعد، 2 سال بعد وہ بھائی کو دے دیں گی تو لے لے، یہ وہ مرضی ہوگی، تو اسی وقت یہ مرضی نہیں ہے، یہ معاشرے کا دباؤ ہے۔ اس لیے بھائیوں کو چاہیے کہ اس دباؤ کو ختم کریں، تو بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں، اگر وہ چاہتے ہیں لینا تو بعد میں ان سے طلب کر لیں، وہ خود راضی ہو کر ان کو دے دیں گے۔ باقی خامد کا راضی ہونا یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، کیونکہ خامد کی بیوی ہے نا، وہ خامد کا بہت حق ہے، صلاح مشورہ کر کے وہ دونوں آپس میں بات کریں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی استعمال شدہ اشیاء یعنی کپڑے، بستر، پیسے وغیرہ غریبوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو ثواب ملے، تو
تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اگر وہ وارث سارے مل کر صلاح مشورہ کر کے برضا اور رغبت وہ صدقہ کر دیں تو ٹھیک ہے، غریب مسکین کو دے دیں، ورنہ وہ بھی ترکے میں شامل ہے۔ جس طرح دوسری جائیداد وہ میت کی تقسیم ہوگی، اس کے کپڑے، استعمال شدہ چیزیں، برتن وغیرہ وہ چیزیں بھی تقسیم ہوگی۔ اسلام کے نظام وراثت پر غیر مسلموں نے متعدد اعتراضات کیے ہیں، مثلا عورت کا حصہ مرد سے نصف ہے۔ برائے مہربانی اس کی اور دیگر اعتراضات کی تشفی کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عورت کا حصہ مرد کی بنسبت نصف ہے، لیکن وہ ساری صورتوں میں نہیں۔ اخیافی بہن بھائیوں کے اندر سنا کہ برابر ہے، وہ نہیں نظر آتا انہیں۔ بات برابر یا کم کی نہیں، یہ جو اشتراکی لوگ ہیں غیر مسلم، یہ لڑکوں کو بھی حصہ برابر نہیں دیتے، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اصل بات ہے عدل و انصاف۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، تو عدل و انصاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ باقی یہ جو سوال کر رہے ہیں خواہ مخواہ، یہ عدل و انصاف پر مبنی نہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، حیات ہیں، دونوں کے 4 بچے ہیں۔ اس آدمی نے ساری جائیداد جو ہے وہ اس نے 7 کے نام لگوا دی ہے اور ایک کے نام نہیں لگوائی۔ اب وہ ایک کیا کرے گا اور اس آدمی کی بیویوں کو کتنا حصہ ملے گا، جبکہ اس آدمی کے 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں؟ وہ تفصیل تو آپ نے سن لی ہے، 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں، ان کو ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین۔ 2 بیویاں، ان کو ملے گا 8واں حصہ، تو برابر برابر آپس میں تقسیم کر لے گی۔ اب وہ ساس کے نام لگوا گئے، اس کا کیا حال ہے؟ یہ ظلم تو وہ خود کر گیا ہے نا۔ بات سمجھو نا، یہ اسلام تو نہیں کوئی۔ اپنا حقیقی بھائی جس کی اولاد بھی نہیں اور باپ بھی فوت ہو چکا، وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ تو حقیقی بھائی جو ہے ان میں تقسیم ہوگا، بہن بھائی جو ہے ان کو بہن بھائیوں کی اولاد میں، بیوی اس کو ایسا ملے گا۔ یہ تو تفصیل ساری آ گئی ہے۔ جو شخص مرد ہوتا ہے نہ عورت، یعنی ہیجڑا، اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ وہ کسی جو معرفت والے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ اول تو فیصلہ ادھر ہی ہو جائے گا، مرد ہو جائے گا تو مردوں والا حصہ، عورت بن جائے گا تو عورتوں والا حصہ۔ تو اگر مرد عورت کا پتہ نہیں چلتا، درمیانی صورت ہے، تو پھر مرد عورت دونوں کے حصے نکال کر دونوں کی تنصیب کر دیں گے، اس کو مل جائے گا پھر نصف النصیبین۔ سسرال والوں سے بیوی کے حصہ یا وراثت کے بارے میں کیا خامد مطالبہ کر سکتا ہے، جبکہ بیوی اپنا حصہ یا وراثت اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہے، لینا نہیں چاہتی؟ اس کے گھر والے یہ کہیں کہ ہم نے اس پر بہت رقم خرچ کر دی ہے، تو کیا اب وہ بیوی کیا کرے؟ بیوی کا حصہ جو ہے وہ اس کو دیں، وہ خامد کے ساتھ تنازع بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ باقی خرچ کر دیا ہے لڑکی پر، تو لڑکے پر شادی میں خرچ نہیں ہوتا، وہ لڑکی سے کم تو نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کسی نے نکالا ہے، وہ لڑکے والا تو نکالتے نہیں، لڑکی والا نکالتے ہیں۔ دراصل یہ ہندو اور سکھ ذہنیت مسلط ہے ہم پر، اس کے یہ پورے کر رہے ہیں تقاضے، اسلام نہیں ہے یہ۔ باپ کی زندگی میں اولاد آپس میں ایک دوسرے کو جائیداد کے حصے کی خرید و فروخت کر کے مالکانہ حقوق دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ حصہ ہے اولاد کا، وہ اولاد آپس میں جو ہے وہ جائیداد کو خرید و فروخت کر سکتی ہے اپنے باپ کی زندگی میں ہی، وضاحت فرما رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ترکہ فرضی وارثوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ ترکہ کو وارث اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ باقی کچھ بچتا ہی نہیں، یعنی اگر صرف 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکہ آدھا آدھا کر لیتی ہیں، یا کوئی ایک بیٹا یا بیٹی ہو تو سارا ترکہ وہ لے جاتا ہے، بچتا ہی کچھ نہیں۔ تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ تقسیم تو کرنا ہے کتاب و سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق تقسیم کرے۔ تو اگر جن کے حصے متعین ہیں
ان کو دے کر باقی کچھ نہیں بچتا وہ تو ٹھیک ہو گیا، پھر وہ اسبات کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اگر بچ جائے کچھ تو پھر ان کو مل جائے گا۔ ایک ہے بچتا اس طرح نہیں کہ 2 وارث ہیں 3 سارا ترکہ وہ لے گئے، یہ باقی کچھ نہیں بچتا، یہ تو باقی انہوں نے خود نہیں چھوڑا، جتنا حصہ ہے اتنا لینا، وہ تو سارا قابو کر گئے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، سارا قابو نہ کریں، جتنا ان کا حصہ کتاب و حکمت قرآن و سنت میں اتنا لیں، تو پھر اگر باقی نہ بچے تو کوئی بات نہیں، پھر تو باقی بچا ہی نہیں، اسبات کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو جتنا حصہ ان کا متعین ہے کتاب و حکمت میں اتنا لیں، تو جو باقی بچ جائے وہ اسبات کو بھیجیں۔ اگر نظر مانی جائے اور نظر پوری نہ کر سکے تو کس طرح معافی ممکن ہے؟ کفارہ، نظر معصیت کی ہو یا نظر طاعت کی ہو، اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ جو قسم والا 7واں پارہ پہلا صفحہ، ایک غلام آزاد کرے، غلام نہیں ملتا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کے کپڑے، اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو 3 روزے، 7واں پارہ پہلا صفحہ۔ فرضی روزہ کی حالت میں بیوی کے قریب جانے پر کیا جرم عائد ہوتا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ اور روزہ اس نے توڑ دیا ہے تو کفارہ پڑے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک آدمی نے ایسا کام کر لیا تھا، فرمایا غلام آزاد کرو، غلام نہیں تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، ناگا نہیں کرنا، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں، مرتا ہے وہ تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا۔ حیض والی بیوی کے قریب جانے کی کس طرح کیا معافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ترمذی وغیرہ میں، جو اس مخصوص عورت کے دن ہیں تو پاس چلا گیا ہے، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِینَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِینار، وہ 1 دینار سونا صدقہ کرے یا نصف دینار سونا، دینار 4.5 ماشے، 4.5 ماشے سونا وہ صدقہ کر دے، اگر 4.5 ماشے نہیں کرتا تو کم از کم نصف دینار 2.25 ماشے سونا وہ صدقہ کر دے، یہ کفارہ ہے۔ جن مساکین کو کھانا کھلانا ہے کیا مدارس کے طلباء یا طالبات ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ مسکین، اگر مدارس اور سکولوں کے طلباء وہ مساکین کی فہرست میں آتے ہیں تو پھر ہو سکتے ہیں، اگر وہ مسکین نہیں تو پھر نہیں۔ سکول مدرسہ یہ صدقے کے مصارف میں شامل نہیں، مسکین فقیر یہ مصارف میں شامل ہے۔ کیا انہیں کھانا کھلانا ہی ضروری ہے یا ان کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں؟ کھانا کھلانا کیا یہ کفارے میں جو کفارہ وہ تو بتایا نا، پہلے نمبر پر غلام ہے، نظر کا کفارہ، غلام نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے یا کھانا، اگر اتنی بھی ہمت نہیں، ترتیب وار ہے، پھر 3 روزے۔ اگر کوئی 7 بہن بھائی ہوں جن میں 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں، ابھی سب بغیر شادی شدہ ہیں اور ایک لڑکے کی شادی ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے میرا حصہ مجھے دے دیں، تو کیا باپ اپنی زندگی میں اسے حصہ دے سکتا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ زندگی میں تو آپ پہلے سوچ کے وراثت نہیں، تحفہ ہے، ہبہ ہے، عطیہ ہے، وہ ایک کو دے گا تو دوسروں کو بھی دینا پڑے گا، جتنا ایک کو دیتا ہے اتنا دوسرے لڑکے لڑکیوں کو بھی دے گا۔ ادھر مرید کے میں ایک حاجی صاحب تھے، ایک دفعہ میرے پاس آ گئے، وہ کہنے لگے جی میرے کچھ لڑکے ہیں کچھ لڑکیاں ہیں، تو ایک لڑکے کو میں نے ایک دکان دے دی، اس کے نام رجسٹری کروا دی ہے، اب دوسرے میرے لڑکے اور لڑکیاں کہتے ہیں ابا جی ایسا ہمارے بھائی کو آپ نے ایک دکان دی ہے تو ہمیں بھی ایک دکان دے دو۔ میں نے کہا مطالبہ ان کا ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، وہ اکیلا بیٹا تو نہیں، دوسرے بھی بیٹے بیٹیاں ایک دکان ان کو دے دو۔ وہ بزرگ فرمانے لگے اتنی تو دکانیں میرے پاس ہیں ہی نہیں، اتنی تو دکانیں میرے پاس نہیں ہیں، اتنی نہیں ہے تو اسے بھی دکان واپس لے لو، ان سے بھی دکان واپس لے لو۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے مولوی جی تسی مینوں مرواؤ گو، اور میں نے کہا میں نہیں مرواؤ، بزرگوں آپ خود مر لیں، کہ دکان میں نے دی تھی اس کو بیٹے کو، میں نہیں آپ کو مروا رہا، آپ خود مر رہے ہیں۔ کیا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو اسی طرح کوئی چیز دے دیتا ہے تو بعد میں ان کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے تو اس کی کیسے صورت بنے گی؟ آپس میں صورت تو بنائیے کہ سب کو دے دیں یا اسے بھی واپس لے لیں۔
اگر میت اپنی زندگی میں مساجد، مدارس اور ہسپتال کے لیے کوئی پراپرٹی کوئی شخص وقف کر گیا تو کیا ضوابط میں رد و بدل کر کے وارث وقف منسوخ کر کے خود قابض ہو سکتے ہیں؟ اب وہ وصیت تو تیسرے حصے تک کر سکتا ہے، تیسرے سے زائد کر دیا ہے تو اس کو وہ اصلاح کر سکتے ہیں، اگر تیسرے تک ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچہ سرکاری اسکول یا کالج میں بی اے یا ایم اے کر لے اور باقی بچے اپنی نااہلی کی بنا پر زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں تو کیا زیادہ تعلیم یافتہ بچے کو والدین وراثت سے محروم کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ تمہیں پڑھا دیا محروم نہیں کر تمہارا حصہ سکتے، ختم ہوتا ہے۔ محروم نہیں کر سکتے۔ یہ کھانے پینے میں، لباس میں بھی لڑکوں کا فرق ہوتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے، اب وہ حساب کرنا شروع کر دے، ابا بیٹا تو ہے اس کا، اب کالج میں پڑھ گیا تو کیا اس کا بیٹا نہیں رہا؟ جائیداد والد صاحب کی تھی، انہوں نے والدہ کے نام لگا دی، اس صورت میں ترکہ یا وراثت کی تقسیم میں کوئی فرق پڑے گا یا تو نہیں؟ غلط ہو گیا نا، وہ تو کہے وہ نام لگوا ہی نہیں سکتا، وارث کے لیے تو وصیت کر ہی نہیں سکتا، والدہ تو وارث ہے، اب اس کے نام کرنا یہ تو ہے ہی غلط ہے، اس کی اصلاح کر لیں، وہ نام سے ختم کروائیں، تقسیم کریں، سارے لذا کریں میں سلاسل سجے جتنے حصے ہیں ان کے حساب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا کہ یہ باغ ہمارا حق ہے، وہ کون سا باغ تھا، اس پر روشنی ڈال دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرے وارث ہیں وہ ترکہ میرا تقسیم نہ کریں، تو پھر فاطمہ نے کوئی بات نہیں اس کے بعد کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ حدیث بیان کرتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ حدیث بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ یہ حدیث بیان کرتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار وہ ان کے وارث نہیں ہوتے، ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ تو ان کے لیے جائز ہی نہیں، آل رسول کے لیے لا تحل صدقۃ لمحمد ولا آل محمد، اس لیے وہ جو مدعی تھے انہوں نے اپنی بات واپس لے لی، تو یہ بات والے آج تک شور بچا رہے ہیں، مدعی سست گواہ، وہ چست والا معاملہ بن گیا ہے۔ کیا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ بے نمازی کو دیا جا سکتا ہے؟ مسلم جو مسلم ہے، صدقہ زکوٰۃ مسلم تو خاضوں میں نگڑی احمد غیر مسلموں پر صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا، تو جو بے نماز ہے تارک صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ مومنوں مسلمانوں کا دینی بھائی نہیں، تو جو دینی بھائی نہیں اس پر صدقہ کیسے صرف ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے ہاں اس کے عزیز و اقربا، رشتہ دار ان کے پاس افسوس کے لیے جو اس بندے کے فوت ہونے کے بعد پہلی عید آتی ہے اس پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا یہ عمل شرکیہ تو نہیں؟ کتاب و حکمت قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جاتا ہے، مثلا زنا وغیرہ، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جرم ناقابل معافی ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا حقدار ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ توبہ کرے تو توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں آ رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ حضرت سلیمان کے پاس بلقیس کا تخت کیسے پہنچا؟ وضاحت فرما دیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایک جن عفریت نے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ ہلنے سے پہلے میں لے جاؤں گا، تخت آ گیا، اس طرح آیا ہے قرآن میں، تو اتنی بات ہی ہے۔ کیا قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں ہوا تھا یا اس کے علاوہ؟ وضاحت فرما دیں۔ سمجھ نہیں آئی۔ تحویل قبلہ کا حکم؟ تحویل قبلہ نسائی میں ہے کہ پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے وہ زور کی، کچھ رکعتیں پڑھ چکے تھے کچھ باقی تھی تو منہ ادھر کر لیا، یہ نسائی میں روایت ہے۔ ایسے عام حدیثوں کے اندر یہی ہے کہ عصر کی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی تھی، تو آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، پھر دوسری مسجد میں جا کر بتایا کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے نماز کے اندر ہی پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا،
پہلے ان کا مسجد اقصی کی طرف تھا۔ کیا مشرک کا ذبیحہ کھانا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اہل کتاب یہودی نصرانی ہو تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یہودی نصرانی کے علاوہ جو کافر ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں، حرام ہے۔ زکوٰۃ کتنے تولہ سونے پر فرض ہے، اس کی وضاحت فرما 20 دیں۔ دینار، حدیث میں آتا ہے کہ 20 دینار ہوں تو پھر زکوٰۃ سونے پر فرض ہے۔ 20 دینار کا وزن وہ 7.5 تولے ہے۔ یہ مشہور و معروف ہے، پہلے سے سن رہے ہیں آپ بھی۔ کاروباری لحاظ سے کریانہ کی دکان پر زکوٰۃ کا حساب کتاب کا طریقہ بتا دیں۔ جو پیسے پاس موجود ہیں، جو پیسے لوگوں سے لینے ہیں یا کہیں جمع کروائے ہوئے ہیں وہ سارے جمع کر لے۔ جو دکان کے اندر سودا ہے موجودہ قیمت ان کی لگا لے، یہ ایک رقم بن جائے گی تو اس کی زکوٰۃ دے دے۔ اگر انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سجدہ تلاوت کرنے کا موقع نہ ملے تو اس نے قرآن مجید مکمل کر لیا، اب وہ سجدہ تلاوت ایک ایک کر کے ادا کرے گا یا پھر اکٹھے ہی ادا کیے جا سکتے ہیں؟ بعد میں سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے، نہ بھی کرے گا تو مجرم نہیں، کیونکہ سجدہ تلاوت فرض نہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نجم تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے تو نہ میں نے سجدہ کیا تلاوت کا اور نہ نبی علیہ السلام نے کیا۔ کیا کاروباری مرکز یعنی دکان وغیرہ پہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ جہاں قرآن مجید آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ دکان پر جب تلاوت کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اب کئی لوگ تو فرض نماز دکانوں پر پڑھتے ہیں، اب سجدہ تلاوت کے متعلق شک پڑ گیا۔ نماز تراویح کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا پھر کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ وتر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ویسے آپ کا فرمان ہے نفلی نماز بیٹھ کر آدمی پڑھے تو کھڑے ہونے کے نسبت اس کو آدھا ثواب ملے گا، اجر میں فرق آ جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور آپ خود بسا اوقات نفل بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، فرمایا کہ مجھے پورا ثواب بھی ملتا ہے۔ امت کے لیے یہ قانون ہے، تو اگر ثواب اس نے آدھا لینا ہے تو نفل بیٹھ کر پڑھ لے، پورا ثواب لینا ہے تو اٹھ کر پڑھ لے۔ گھروں میں خواتین کا جلسہ وغیرہ کروانا کیا یہ درست ہے؟ اور معلمات کو اس کے بدلہ میں تحفہ وغیرہ دینا کیا یہ جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ شریعت کے مطابق ہو، کتاب و حکمت قرآن و سنت کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی خلاف ورزی ہو تو پھر ناجائز ہے۔ کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اگر نیچے نہیں کوئی بیٹھ سکتا کرسی کے بغیر تو ٹھیک ہے، کرسی جیسے پڑھ سکتا ہے اور ویسے پڑھ لے۔ بہت سارے علماء سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد اہل حدیث لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان پر بھی ناراض ہوتا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بات تو ہے کہ اب مانگنے کی، اب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ کہاں سے نکل آیا؟ وہ پہلے مانگنے کی بات کر رہا تھا، آگے ہاتھ اٹھانا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے۔ یہ دیکھو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں یا نہیں؟ کیوں جی؟ کبھی کسی نے ہاتھ اٹھائے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے نے بھی کبھی نہیں اٹھائے۔ اب نماز کے اندر پھر یہ تو مانگتا ہی نہیں نا، اب اس پر بھی وہ غضب والی حدیث مسلط ہو جائے گی۔ کیا ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، آپ نے کتنے پڑھے ہیں، ریاکاری کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ بسا اوقات ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، بسا اوقات نہیں آتا۔ اب یہ فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نماز نہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ کیا دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمانا۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو منہ پر ہاتھ پھیر لے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ کچھ اہل علم اس کو ضعیف بھی قرار دیتے ہیں، پر صحیح بات یہ ہے کہ حسن درجے کی روایت ہے۔ سنا ہے جو دور سے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں،
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ پڑھے وہ آپ خود سنتے ہیں، اس لیے وہاں اونچی آواز سے درود شریف پڑھنا چاہیے. تو کیا ایسا صحیح ہے یا غلط ٹھیک ہے کہ فرشتے متعین ہیں درود نبی علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں، یہ نسائی شریف میں حدیث ہے اور کتابوں میں بھی آتی ہے، صحیح ہے. باقی قریب پڑھے تو نبی علیہ السلام سنتے ہیں، یہ ثابت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہہ اور علیہ السلام لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں. کہہ سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں. ابو بکر کرم اللہ وجہہ، ابو بکر علیہ السلام. جس طرح علی کے ساتھ مولا لگاتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی لگا لیں. مولا ابو بکر، مولا عمر بن خطاب، مولا عثمان بن عفان. یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نہیں لگاتے، لگا لیا کرو ساتھ، کوئی بات نہیں. کیا نماز کی حالت میں کپڑے وغیرہ اوپر کرنا یعنی بازو وغیرہ کے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی علیہ جائز السلام ہے؟ نے فرمایا نماز کے اندر کپڑے سنبھالنا یہ منع ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے. کپڑے اور بال یہ اکٹھے نہیں کر سکتا نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھی ہیں. جس شخص نے طاق رات کو نماز تراویح اور وطر پڑھ لیے ہوں، اب وہ اس طاق رات میں کیا پڑھے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے رات کو 100 نفل پڑھے ہیں. کیا اتنے نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، عشاء کی نماز نکال کر، فجر کی نماز نکال کر زیادہ سے زیادہ 15 رکھتے ہیں، ایسے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو اگر رات اس نے 8 رکعتیں پڑھ لی، 3 وتر پڑھ لی، یا 11 رکعتیں ہو گئی تو باقی 4 پڑھ سکتا ہے. رات اگر 8 پڑھی ہیں، 3 وتر نہیں پڑھے تو 7 پھر پڑھ سکتا ہے. رات کے اندر رکھتے ہیں وہ 15 سے نہ بڑھائے. 15 پڑھ لے، 13 پڑھ لے، 11 پڑھ لے، 9 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 5 پڑھ لے. ہاں اگر لمبا قیام کرنا وہ قرات تلاوت زیادہ کرے، رکھتے لمبی کر لے. کیا جمعہ اور نماز وغیرہ یعنی دینی کاموں پہ اجرت لینا، پیسے وغیرہ لینا جائز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ جائز ہے، حلال ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان حق ما خذتم علیہ اجر کتاب اللہ. زیادہ حق اجرت وہ ہے جو اللہ کی کتاب پر تم لو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ وضاحت فرماتے. یہ ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں آیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت حدیث میں کہیں آیا ہے. یا علی مدد کہنا درست ہے یا غلط؟ وضاحت یا فرماتے. علی مدد یہ بھی نہ قرآن میں ہے نہ سنت حدیث میں ہے. ایک صحابی نے کسی کے پاس کوئی کام کیا، ایک صحابی کے پاس کسی شخص نے کچھ کام کیا لیکن وہ شخص مزدوری لیے بغیر چلا گیا. اس صحابی نے اس رقم سے ایک بکری لی. کافی عرصے بعد وہ شخص مزدوری لینے آیا تو صحابی نے کہا یہ سب بکریاں لے جاؤ. تو کیا یہ جو انشورنس کرتے ہیں وہ ہمارے پیسوں کو کاروبار میں لگاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ بکریوں والا واقعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کا نہیں، یہ پہلا پرانا واقعہ نبی علیہ السلام نے کہیں بیان کیا، پہلی امت کا واقعہ ہے. تو باقی اس کو یہ بیمہ اس کو قرار دینا یہ بات غلط ہے. بیمہ اور چیز ہے اور یہ بکریوں والی بات اور چیز ہے. بیمہ حرام ہے. ٹوپی یا امامہ ہر آدمی کو مستقل رکھنا چاہیے، اس سنت کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا داڑھی والے کے لیے زیادہ ضروری ہے؟ وضاحت فرما دیں. نبی علیہ السلام کے متعلق تو آتا ہے کہ سر پر آپ پگڑی رکھتے تھے یا خمار کوئی رومال وغیرہ، نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا. لیکن کبھی کبھی جس طرح احرام کی حالت میں وہ سر پر نہ رومال ہے نہ پگڑی ہے، اس طرح بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس کو کہہ سکتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی ہے. داڑھی غیر داڑھی کا مسئلہ اس میں کوئی نہیں. باقی یہ سر کے کپڑے کا فکر ہے کہ ننگے سر نماز، بہت زیادہ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو ننگی داڑھی نماز یہ ہے کہیں، ادھر بھی توجہ فرماؤ. دوران اذان سحری کھانی جائز ہے یا ممنوع؟ قرآن مجید میں آیا ہے من الفجر کلوا واشربوا، فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو. فجر طلوع ہو جائے کھانا پینا بند. اذان بسا اوقات فجر سے پہلے دے دیتے ہیں، بسا اوقات فجر کے بعد دیتے ہیں. اذان کا کوئی اعتبار نہیں، فجر کا اعتبار ہے. یہ وقت نہیں سحری کا لکھا ہوا ہوتا، یہ کیلنڈروں پر اخباروں میں اس کا اعتبار ہے. اذان تو آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے.
ہمسائے کی دیوار کے ساتھ پودے درخت جڑی بوٹیاں لگا کر مستقل پانی لگانا اور مکان کو سیلاب زدہ کرنا یا مستقل ہمسائے کا نقصان کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. نقصان کرنا، اس کو اذیت پہنچانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمنو، ایمان والا نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا جس کے ہمسائے اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں. کیا ایسے ہمسائے کو سختی کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے؟ سختی کے ساتھ جواب دے گا تو وہ اس کو جیل میں لے جائے گا. فائدہ کیا ہے؟ بیٹھ کر آرام سے وہ صلح صفائی کرنا. بزرگ وفات پا چکے ہیں، کچھ قرضہ ان کے ہاں واجب الادا ہے. ایک بیٹا ہے جو کہ قرض نہیں ادا کر رہا، باقی ان کی بیٹیاں ہیں شادی شدہ سب. تو کیا اگر بیٹا قرض ادا نہ کرے تو کیا یہ بیٹیوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کا قرضہ ادا کریں؟ نہیں، قرضہ تو ترکے سے ادا کرنا ہے نا. ترکہ نہ بیٹیوں کا ہے نہ بیٹے کا ہے، وہ تو میت کا ہے نا. جو مال چھوڑ کر گیا ہے اس سے قرضہ ادا کر دیں، جو باقی بچے گا وہ بیٹے بیٹیاں لے لیں، نہ بچے گا تو نہ صحیح. اگر بیٹا ادا نہ کرے تو کیا وہ زکات سے؟ بیٹا نہ ادا کرے، بیٹی بھی ادا نہ کرے، جو میت کا ترکہ ہے اس سے ادا کرو. میت کا ترکہ نہیں مال، اس سے قرضہ ادا کر دیا جائے گا. کچھ باقی بچے گا تو بیٹے بیٹیوں کو ملے گا، نہ بچے گا تو نہ صحیح، بیٹے بیٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اگر امام کے سامنے سترہ رکھا ہو تو کیا صفوں کے درمیان میں سے حالت نماز میں گزرا جا سکتا ہے؟ امام صاحب تک آ سکتا ہے آدمی، صف کے آگے سے بھی صفوں کے درمیان میں سے. امام کو عبور نہیں کر سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. قیامت کے دن انسان کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا اس کے باپ کے نام سے؟ قرآن مجید میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. لوگوں کو اعمال نامے کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. نماز اعمال، نماز میں انگشت شہادت تشہد میں اٹھانی ہے یا دوران دو سجدوں کے بیٹھنے کے وقت بھی؟ دو سجدوں کے درمیان بھی اٹھائی ہے نبی علیہ السلام نے، اور تشہد میں بھی اٹھائی ہے. بیٹے اور بیٹی کی تقسیم برابر حصہ انہیں ملتا ہے، قانون اسلامی تقسیم کی اجازت نہیں دیتا. ایسی حالت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اسلام پر عمل کرے، اور کیا کرنا ہے؟ مسلم ہے نا، تو اسلام پر عمل کرے. اگر کسی شخص کو ویزا کے لیے رقم دی ہوئی ہے اور وہ آدمی بھاگ گیا ہے، اب اس رقم کی زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ اگر دی جائے گی تو کیسے دی جائے گی؟ تو رقم کی زکوٰۃ تو ہے. کیا باپ اپنی اولاد کو کسی صورت میں زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ اولاد کا خرچہ وہ والد کے ذمہ نہ ہو اور اولاد وہ 8 قسم کے مسلمان میں شامل ہو تو پھر دے سکتا ہے. اگر خرچہ ذمہ ہے پھر نہیں دے سکتا، اگر ان 8 میں نہیں آتے پھر بھی نہیں دے سکتا. کیا بغیر خیموں کے اجتماعی اعتکاف جائز ہے یا نہیں، جس طرح حرمین شریفین میں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، حرمین میں تو وہ خیمے اگر لگائیں تو نمازی نماز کے در پڑھیں، اس لیے انہوں نے وہ خیمے ختم کیے ہوئے ہیں. تو باقی دوسری مساجد میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. کیا اعتکاف مکمل ہونے کے بعد عشاء کے بعد بھی رات مسجد میں گزارنا چاہیے؟ کچھ لوگ اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اس کے متعلق وضاحت جب شوال کا چاند طلوع ہوگا تو اعتکاف 10 راتیں وہ تو ختم ہو گئی. آگے اس کی مرضی ہے، رہنا چاہتا ہے رہ لے، گھر آنا چاہتا ہے گھر آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے تھے. یہ حدیث شریف میں ہے یا نہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں یہ جو کلمات ہیں ثابت نہیں. ابو داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام نے مؤذن کو یہ بات سکھائی کہ فجر کی اذان ہو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے. یہ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، تو حی علی خیر العمل وہ بھی اب ثابت کریں گے. گھریلو معاملات میں اگر کوئی والد اپنے بچے کو کوئی کام کہے لیکن والدہ اس کام سے روک دیں تو اس صورتحال میں بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کتاب و حکمت قرآن و سنت کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا مقام والدین سے مقدم ہے، تو ان کے حکم پر عمل کر لے. کیا زکوٰۃ
مال فروخت پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ مال مال فروخت، ہاں ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس پر ہے، ابو داؤد میں ہے کہ جو چیز تجارت کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ آئے گا۔ فطرانہ کتنا ادا کیا جائے گا؟ 1 سوا ٹوپا، 2 کلو 100 گرام، 2.25 سے ایک فرد کا، اگر 10 افراد ہیں گھر والے تو 21 کلو۔ کئی علماء بہت زیادہ پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں، کیا ان علماء کرام کو پروگراموں میں بلانا درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، پیسے آپ دے سکتے ہیں تو منگوا لیں، نہیں دے سکتے تو کسی اور کو جو تھوڑے پیسے والا ہے وہ منگوا لے۔ پیسے تو پہلے آپ نے پوچھ لی کہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام الحلیم کی وضاحت فرما دیں۔ حلم، بردبار، حوصلے والا۔ ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے بتایا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو تو نے کوئی بد دعا تو نہیں دی جس کی وجہ سے اس کی جان نہیں نکل رہی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں تاکہ اس کو جلایا جائے۔ تو کیا یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ مجھے اس واقعہ کا علم نہیں ہے، جس کو علم ہے اسے پوچھ لینا۔ روزہ دار خون نکلوا کر ٹیسٹ کروا سکتا ہے؟ جو ایسا کر بیٹھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ دار خون نکلوا کر، ہاں نکلوا لے، نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایام حیض والی خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ اعتکاف، جی، اعتکاف مسجد میں تو جا ہی نہیں سکتی، تو اعتکاف کیسے کر سکتے؟ تو گھر سے انہیں کوئی نکال نہیں سکتا، بیٹھی رہے۔ بعض مساجد میں نماز تراویح پڑھانے کے بدلے مسجدوں والے جو ہے ان سے پیسے یا اپنی ضروریات کا تقاضا کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ تو پہلے آپ نے سوال کر لیا، جائز ہے۔ آج کل لوگ گھروں میں نوجوان لڑکیاں کام کے لیے رکھتے ہیں جو ان کے گھر کے اندر ہی رہتی ہیں، ان لڑکیوں کو گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ شریعت کی پابندی ضروری ہے، گھر میں رکھے یا وہ مسئلہ الگ ہے، شریعت کی پابندی کرے نا۔ اگر کسی مسجد کی حدود کے اندر قبر ہو تو اس مسجد میں نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ مسجد اگر قبر کی خاطر بنائی گئی ہے تو پھر اس کے اندر نماز درست نہیں۔ وہ مسجد، قبر مسجد کے اندر ہو خواہ باہر ہو، مسجد قبر کی خاطر بنائی گئی تو اس میں نماز نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر نہیں۔ جس کی بنیاد تقوی پر ہو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ۔ ایک آدمی پورے سال کے اندر وقفے وقفے کے ساتھ کچھ روپے لوگوں کو دیتا رہتا ہے، پھر سال بعد جب زکوٰۃ کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو سال بھر بھی دیتا رہا ہوں، لوگوں کو یہ جواب دیتا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی زکوٰۃ دی ہے یا کتنی باقی ہے، اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہ حساب رکھے گا، نیت زکوٰۃ کی کر لے، سال بھر دیتا رہے تو پھر اختیار کر لے، وہ حساب کر کے اگر زکوٰۃ اس کی زیادہ بنتی اور دے دے تو اگر پوری دے چکا ہے تو ٹھیک ہے، نیت زکوٰۃ کی تو کرے نا، وہ اپنے کاموں کے لیے دیتا رہا تو اس وقت زکوٰۃ میں شامل کر دے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، غیر زکوٰۃ کو زکوٰۃ بنانا۔